अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश माशी चैलेंज से निकालने के लिए सरगर्म हो गई है और इस तरह की कुछ इतलात सामने आ रही हैं कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब बहुत जल्द एक गैर मुल्की दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं और इस गैर मुल्की दौरे के दौरान उन्हें इस बात का यकीन है कि ये दौरा न सिर्फ कामयाब रहेगा बल्कि वहाँ से होने वाली जो यकीन दहानी है वो पाकिस्तान को माशी गर्दाब से बाहर निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकती हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा इसी हफ्ते होने जा रहा है और वो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। और क्योंकि सऊदी अरेबिया ने माजी में भी हमेशा पाकिस्तान की मदद की है और इस मरतबा शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ से सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के साथ एक रिक्वेस्ट उनको फॉरवर्ड की गई थी, जिसके अंदर उनसे ये दरख्वास्त की गई थी कि जनाब हमें इस वक्त बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का एक इकनॉमिक क्राइसिस है और इससे बाहर निकलने के लिए हमें $3 अरब की अशद ज़रूरत है। बराए करम आप हमें ये पैसे दे दें और ताकि ये मामला आगे बढ़ सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पैसे लेने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर वो पैसे लेने नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी 2-3 वजूहात हैं इसके, और इस दौरे के पीछे की जो कहानी है वो आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लेजेस होंगे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इसी दौरे के दौरान होंगे और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के वतन वापसी के बाद शहबाज शरीफ साहब जाएंगे सऊदी अरेबिया और वहाँ पर इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसकी ये ख्वाहिश है कि यहाँ पर उनको जो इस वक्त जो सिक्योरिटी हालात हैं उसके पेश नज़र उसकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर सिक्योर रहना चाहिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यकीनी तौर पर उनको जो भरपूर सिक्योरिटी है और उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने की एक यकीन दहानी कराएंगे। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब का दौरा एक जानिब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस दौरे के साथ माजी में यानी गुज़िश्ता 2 महीने के अंदर एक कहानी भी जुड़ी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कहानी जुड़ती है जाके नवंबर में, जब यहाँ पर एक सेटअप काम कर रहा था और उस सेटअप के अंदर आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और उनके दस्ते राज थे जनरल फैज़ हमीद साहब, और उस वक्त भी जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और आपको ये भी याद होगा कि नवंबर के 22 या 23 नवंबर को जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था और यहाँ पर तकरीबन $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, जिसका मैं भी आपसे जिक्र कर रहा हूँ, ऑयल रिफाइनरी वो लगाना चाहते हैं गवादर के अंदर, और वहाँ पर इस मुआहदे के ऊपर इस MOU के ऊपर दस्तखत होने थे। होता यह है कि जिस टाइम पर जो मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं सऊदी क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट करना था, सेम डेज़ के ऊपर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर दिया था और उनका ये कहना था कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं और यहाँ पर हम बैठेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक जो है ये हुकूमत को हम घर नहीं भेज देते। लेकिन उससे पहले ये यानी जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं उनके पाकिस्तान आने से पहले एक डेवलपमेंट होती है। अचानक 16 और 17 नवंबर की दरमियानी शब एक सऊदी जो हमारे जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के अंदर सफारत खाना है वहाँ से एक जो पैगाम है वो मौसूल होता है और ये कहा जाता है उनकी तरफ से कि जनाब पाकिस्तान की गवर्नमेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से जो फैसला करने जा रही है उस पर सऊदी हुकूमत खुश नहीं है। पूछा जाता है कि जनाब क्यों खुश नहीं है, तो उनको ये बताया जाता है कि आप जिस बंदे को जिस शख्सियत को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक शिया मसलक से है और जो हम जो है इस तैनाती को पसंद नहीं करते, लिहाजा हमारा आपके साथ आपके मुल्क में आने का कोई इरादा नहीं है। जब ये पैगाम मिलता है यहाँ पर पाकिस्तान में और तो फिर इस बात की तहकीकात शुरू हो जाती है कि भाई ये बात वहाँ तक पहुँची कैसे, और उसके बाद ये जो इतलात हैं और ये जो गलत मिसलीडिंग इतलात हैं ये वहाँ तक कैसे पहुँची। अब ये जो इतलात वहाँ तक पहुँचाने का जो अमल है या सऊदी गवर्नमेंट को जिसे हम कह सकते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन देना और ऐन उस मौके पर ये वाली साजिश करना कि पाकिस्तान के अंदर ये माशी स्टेबिलिटी ना आ सके, सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आ सके, दौरा
کام کیا گیا، یعنی دو طریقے سے حملہ کیا گیا۔ ایک، غلط انفارمیشن پہنچائے گی سعودی گورنمنٹ کے پاس جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، دوسری جانب عمران خان صاحب کی طرف سے لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا اور انہی تاریخوں کا انتخاب کیا گیا جن تاریخوں کے اندر سعودی کراؤن پرنس نے پاکستان آنا تھا، لیکن یہ دورہ نہیں ہو سکا اور اس کنفیوژن کے اندر یہ جو سعودی کراؤن پرنس ہیں انہوں نے معذرت کر لی پاکستان آنے سے۔ اب جب تحقیقات ہوئیں، چھان بین کا وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا تو کچھ انفارمیشن سامنے آئی اور یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو بات ہے یہ کس طریقے سے پھیلی۔ جو تحقیقات آئی ہیں اس کے مطابق 17 اور 18 نومبر کو سعودی سفیر کو سوتے سے جگا کر پاکستان کے ایک سیکیورٹی افسر نے ان کو کہا کہ آپ اپنی حکومت کو فوری طور پر پیغام بھجوائیں اور ان کو بتائیں کہ ان کے حوالے سے جو نئے چیف آف آرمی سٹاف کی حوالے سے خبر پہنچی ہے وہ درست نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ غلط خبر سعودی سفیر نے نہیں بلکہ سعودی سفارت خانے میں تعینات سعودی ڈیفنس اٹیشی نے دی تھی۔ ان کو یہ خبر دینے والے آرمی کے افسران ہی تھے جو خود بھی آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھے، مگر ان افراد میں فیض حمید صاحب شامل نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں جس آفیسر کا نام سامنے آ رہا ہے وہ سعودی عرب میں تعینات ISI کے ایک افسر ہیں جن کا نام ہے رحمت اللہ، اور یہ افسر فیض حمید صاحب کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر ہونے والی جو بگنگ تھی اس کے اندر میجر ارسلان صاحب کا ذکر آیا تھا اور وہ بھی فیض حمید صاحب کے ADC رہے تھے، اور اسی طریقے سے یہ جو مس لیڈنگ انفارمیشن پہنچائی گئی سعودی سفارت خانے میں سعودی سفیر کو سوتے سے اٹھا کر، تو اس کے اندر بھی جنرل فیض حمید صاحب کا جو ایک قریبی ساتھی ہیں ان کا نام آ رہا تھا۔ یہ بندہ جو ہے یہ موجود تھا، اور اس کے بعد یہاں پر جو سیکیورٹی حکام تھے انہوں نے یہ جو آفیسر جن کا نام آ رہا ہے رحمت اللہ، ان کو پاکستان آنے کے لیے طلب کیا گیا اور ان سے کہا کہ جناب آپ پاکستان آئیں۔ جو پاکستان نہیں آئے، اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ کہا گیا کہ جناب آپ پاکستان پہنچے، لیکن وہ پھر پاکستان نہیں آئے، اور پھر ان کو ایک فائنل نوٹس دیا گیا کہ جناب آپ پاکستان پہنچے۔ جب وہ فائنل نوٹس کے اوپر پاکستان آئے تو پھر یہ اگلی کہانی کھلتی ہے کہ یہ گیم کیا ہوئی۔ گیم بنیادی طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کے راستے میں روڑے اٹکانے کی ایک کوشش تھی، کیونکہ وہ تمام فریق جو اس گیم میں موجود تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو ہم نے اس عہدے پر آنے نہیں دینا۔ اور اگر آپ اس دنوں کے اندر اس دوران مختلف جو عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہیں یا تقاریر ہیں، بلکہ اس اپوائنٹمنٹ سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا، ایئر وائی کا ساتھ وہ انٹرویو تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اور عارف الوی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کھیلیں گے، یعنی وہ آخری وقت تک جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر اپوائنٹ کرنے سے روکنے کے لیے سرگرم رہے تھے۔ اب اس کی پس پردہ جو کہانی ہے عاصم منیر صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا کیا ایشو ہے، یہ بہت مرتبہ ڈسکشن میں آ چکا ہے، لیکن سعودی عرب کو خاص موقع کے اوپر جب پاکستان شدید ترین مشکلات میں تھا وہاں پر یہ میسج پہنچانا اگر دیکھا جائے تو یہ ایکٹ ہی صریحاً آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور مس لیڈ کرنا، یہ بتانا اور جسے کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا، یہ انفیکٹ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو سب کو علم تھا کہ پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی دباؤ کا شکار ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کے چونکہ ایکسپورٹس پاکستان کی کم ہیں، امپورٹس زیادہ ہیں، ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ کم نہیں ہو پا رہا۔ اور اس وقت تقریباً خود وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہمارا جو اس وقت جو ریشو ہے وہ تقریباً ٹوٹل GDP کا 73% بنتا ہے، لہٰذا اتنے بڑے جو ڈیفیسٹ ہے اس کو قابو میں لانا ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ اور سب کو میں نے کئی مرتبہ اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کے ساتھ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ موجودہ حالات کے اندر سب لوگوں کو اس بات پر کام کرنا چاہیے، یار ہم نے پاکستان
پاکستان کو اس وقت اس اکنامک کرائسس سے نکالنا ہے، بنسبت اس کے کہ ہم پاکستان کو اس کے درینہ اور قریبی دوستوں سے دور کرنے کی سازش کرنا شروع کر دیں، یہ سب سے زیادہ ہولناک عمل ہے۔ اور یہ وہی نیکسس ہے جو پرائم منسٹر آفس کے اندر کام کرتا رہا، پرائم منسٹر آفس کی آڈیوز کو ریکارڈ کرتا رہا، ان کو بھجواتا رہا، لیک کرتا رہا۔ یہ وہی نیکسس ہے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا رہا، ان کو لاڈلا بن کر ان کے لاڈ اٹھاتا رہا جب وہ اقتدار میں تھے اس وقت بھی، اور جب وہ اقتدار سے ہٹ گئے تھے اس وقت بھی یہی لوگ تھے جو عمران خان صاحب کو جو ہے پیمپر کرتے رہے، ان کی نیپیاں چینج کرتے رہے، ان کو سپورٹ کرتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا قدم آتا ہے اس والی سچویشن کا۔ اب جب یہ غلط فہمیاں دور ہوئیں تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان یہ تمام جو انفارمیشن ہے، یہ جو ذکر میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ تمام چیزیں سعودی عرب کو کنوے کی گئیں، ان کو یہ بات بتائی گئی کہ نہیں جناب یہ چیزیں اس طرح نہیں تھیں، یہ معاملہ تھا، یہاں پر یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، شہباز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے خود اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ بیرون ملک میں عمران خان صاحب کی وجہ سے پاکستان کو کون کون سی سبکی اٹھانی پڑی، اگر یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یہ ویسی ہی تفصیلات ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کنوے کی گئیں، اور پھر اس کے بعد سعودی عرب کے ساتھ یہ جو تعلقات کے اندر جو تناؤ یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سرد موری آئی تھی، اس کا خاتمہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان کی طرف سے جب یہ ریکویسٹ گئی کہ جناب یہ ہماری اس وقت اکنامک کنڈیشنز ہیں، اس مدلے پر ہمیں آپ کی ضرورت ہے، تو دو فیصلے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کیے گئے۔ ایک تو پاکستان کو جو $3 ارب انہوں نے دیے ہوئے ہیں اس کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا، جو پیمنٹ ہم نے ان کو کرنی تھی انہوں نے کہا جناب آپ 1 سال بعد کر دیجیے گا، ابھی آپ کے پاس حالات نہیں ہیں، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے ایڈیشنل $3 بلین کی ریکویسٹ کی گئی، جس پر سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ان کو کہا گیا کہ جناب آپ کی اس ڈیمانڈ کے اوپر ہم دردانہ غور کریں گے۔ اب یہ جو دورہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف کا، پہلا دورہ ہے ان کا چارج سنبھالنے کے بعد کسی بھی غیر ملک، اور ان کا دوسرا دورہ ہے چائنا کا، کیونکہ چائنا میں بھی پاکستان نے $3 ارب کی ان کو بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے۔ اب اس دورے کے دوران جو مختلف غلط فہمیاں مختلف شعبے میں پائی جاتی تھیں، نہ صرف اس کا ازالہ ہوگا بلکہ اس وقت پاکستان کو جو مختلف سیکیورٹی کنسرنز ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوں گے، اور خاص طور پر یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک ویو آئی ہے، اس ویو کو کس طریقے سے قابو کرنا ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی بھی باز نہیں آ رہے، اور وہ مختلف چیزوں کو مختلف طریقوں سے الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مطمع نظر ان کا صرف یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لے کے آئیں۔ لیکن وہ 2 سوال بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں جس کا ذکر حامد میر صاحب نے کیا تھا کہ جس وقت نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ جاری تھی، اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی یہ خواہش تھی کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب بن جائیں چیف آف آرمی اسٹاف، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو اپوائنٹ کیا جائے ایز چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی۔ اور اس وقت ملک احمد خان صاحب اور خواجہ آصف صاحب کو بھجوایا گیا تھا جنرل باجوہ صاحب کے پاس، اور 2 سوال ان سے پوچھے گئے تھے بذریعہ ان 2 شخصیات، لندن سے 2 سوال پوچھے گئے تھے۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ان دونوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے نزدیک قابل آفسر کون سا ہے، اور وہ افسر کون سا ہے جو سب سے زیادہ دباؤ برداشت کر سکتا ہے؟ تو جنرل باجوہ صاحب کا جواب تھا جنرل عاصم منیر۔ اور دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا وہ کون ہیں ان 2 اصحاب میں سے جن کے خلیجی ممالک کے ساتھ تعلقات بہترین ہیں؟ تو اس پر بھی جنرل باجوہ صاحب نے جواب دیا تھا جنرل عاصم منیر، اور دیر اینڈ دین اس بات کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کی طرف سے پیغام مل گیا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہی ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ نواز شریف صاحب چلے گئے تھے یورپ کی سیر پر 10 دن کے لیے، اور شہباز شریف صاحب کو کرونا ہو گیا تھا، وہ وزیر اعظم آفس میں رہ گئے تھے، کیونکہ اس وقت بھی ان کو کچھ مارشل لاء کے نام سے ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی یہ دباؤ لینے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر پورا حکمران اتحاد آ کے ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں عاصم منیر صاحب کی یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ عمل میں آ سکی۔ اور اسی سارے پروسیس کے دوران
यानी 16-17 नवंबर की दरमियानी शब जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, उस वक्त से लेकर 27 नवंबर तक ये सारी की सारी गलत फहमियों को दूर करने के लिए ये जो सारी की सारी तहकीकाती अमल, रिपोर्ट्स, ये तमाम की तमाम सऊदी अरेबिया के साथ ख़ुसूसी तौर पर शेयर की गई थी। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर साहब का ये वाला जो दौरा है सऊदी अरेबिया का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दुआ है कि आसिम मुनीर साहब का ये दौरा कामयाब रहे, क्योंकि अगर उनके इस दौरे के नतीजे में पाकिस्तान की कुछ माशी मुश्किलात में कमी आती है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।